تھرڈ لاسٹ حدیث، چھٹی حدیث صحیح مسلم کی ہے اور بخاری میں بھی موجود ہے. صحیح مسلم میں ڈیٹیل ہے 2290 نمبر حدیث، بخاری میں 1402 اور 1460 نمبر. اور یہ جو ہم نے آیت مبارکہ آلریڈی سورۃ التوبہ کی پڑھی کہ جو سونا اور چاندی ہے یہ گرم کر کے پیٹھوں کو اور پیشانیوں کو داغ جائے گا، اسی کانٹیکسٹ میں یہ حدیث ہے. نمبر میں دے چکا بخاری اور مسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سونا اور چاندی کا مالک ہو اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے. اب اس میں یہ بھی آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کہ اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا پھر اس کے لیے یہ وعید ہے. جو سونا اور چاندی کا مالک ہو اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو پھر اس کا مال آگ کی تختیوں کی شکل میں بنایا جائے گا اور اسے جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا اور اس کے ذریعے اس کی پیشانی، اس کے پہلوؤں اور اس کی پیٹھوں کو داغا جائے گا. اور جب یہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی، استغفر اللہ، یہ جناب بات کرنا بڑا آسان ہے. بھائی ہم میں سے کوئی شخص موم بتی کے کینڈل کے فلیم کے اوپر 10 سیکنڈ کے لیے ہاتھ نہیں رکھ سکتا، میں تو نہیں رکھ سکتا. اور دوزخ کی آگ پہ وہ سونا چاندی تپا کے اس کی پیٹھ، پیشانی اور پہلوؤں پہ لگایا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ انہیں دوزخ کی آگ پہ گرم کرے گا اور یہ سلسلہ 50,000 سال تک جاری رہے گا، جب تک کہ قیامت کے دن کی لینتھ ہے وہ 50,000 سال کا، اس میں ذکر بھی آ گیا. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرے گا. یہ فیصلہ ہونے سے پہلے اس کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ اندازہ کریں کہ فتنہ مال کتنی بڑی چیز ہے اور آج ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کیا دیندار اور کیا بے دین اس کی وجہ سے دنیا پرستی کے اندر اور اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، دنیا پرستی میں مبتلا ہوگا. استغفر اللہ و اتوب الیہ. پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹوں کا کیا حال ہوگا جو لوگ اونٹ کی زکوٰۃ نہیں دیتے؟ آپ نے فرمایا جو اونٹوں کا مالک ہوگا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہوگی تو اسے قیامت والے دن چٹیل میدان میں اوندا منہ کر کے لٹا دیا جائے گا اور اس کے وہ سارے اونٹ حاضر کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان اونٹوں کو پہلے سے زیادہ موٹا اور تازہ کر دے گا، حتیٰ کہ وہ ایک اونٹ کا بچہ بھی جو دنیا میں اس کے پاس تھا اس کو بھی گم نہیں پائے گا. سارے اونٹ حاضر کیے جائیں گے. یہ میں صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں بھائی، یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں پڑھ رہا. 2290 نمبر حدیث. استغفر اللہ. پھر وہ اونٹ لائن بنا کر اسے اوندا منہ لٹا کر اس کو زمین کے اوپر لٹایا جائے گا، پھر اس کو وہ کچلیں گے سارے اونٹ لائن بنا کر. جب وہ آخری اونٹ گزرے گا پھر وہ پہلا آ جائے گا اور یہ سلسلہ 50,000 سال تک جاری رہے گا حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو جائے. والعیاذ باللہ تعالی. پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گائے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پھر آپ نے گائے کے لیے بھی اسی طرح کی باتیں ارشاد فرمائیں. پھر بکریوں کا پوچھا گیا، کہا بکریاں بھی اسی طریقے سے اس کو رون دیں گی. والعیاذ باللہ تعالی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت لفظ استعمال فرمائے. صحیح بخاری 1402 فرمایا قیامت والے دن یہ نہ ہو کہ تم مجھے کہہ رہے ہو یا رسول اللہ میری مدد کیجئے. یہ الفاظ ہیں، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہ ہو کہ تم قیامت والے دن مجھے مدد کے لیے پکار رہے ہو. لا املک لک شیئا قد بلغت، میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں گا قیامت والے دن، بے شک میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، اب تم خود بھگتو گے. میں نے تمہیں دنیا میں ہی بتا دیا تھا زکوٰۃ نہیں دو گے تو یہ معاملہ ہوگا. یہ نہ کہنا کہ تم مجھے مدد کے لیے پکار لو گے. استغفر اللہ. اور صحیح مسلم کے پھر آگے الفاظ ہیں 2290 نمبر حدیث کی، بڑی لمبی حدیث ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ پہ ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوئی تو قیامت والے دن سامنے پالے گا، اور اگر ذرے کے برابر کوئی گناہ کیا ہوا تو قیامت والے دن وہ دیکھ لے گا، کسی چیز کو گم نہیں پائے گا. استغفر اللہ واتوب الیہ من کل ذنب واتوب الیہ. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما.